27ویں رجب کی رات ہے، بڑی اہم رات ہے۔ یہ شان اظہار مصطفیٰ کی رات ہے، رفعت مصطفیٰ کی رات ہے، رفعت مصطفیٰ کے اظہار کی رات ہے، امامت انبیاء کی رات ہے، یہ معراج مصطفیٰ کی رات ہے۔ یوں کہیں کہ اس رات براق کو خدمت مصطفیٰ کی معراج ہے، وہ رات ہے کہ مسجد اقصیٰ کو زیارت مصطفیٰ نصیب ہوگی۔ مسجد اقصیٰ کے وہ پلر جو دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما، ان کو دیدار مصطفیٰ کی رات ہے۔ ساتوں آسمانوں، فرشتوں، جنت اور جنت کی تمام نعمتوں، وہاں کی حوروں، بلکہ عرش اعظم کے لیے بھی معراج کی رات ہے۔ جی ہاں، یہ عرش اعظم جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے کی حسرت تھی، آج کی رات محبوب خدا معراج کے دولہا سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے اور عرش اعظم کی حسرت کو پورا کر دیا۔ عرش اعظم بھی اللہ کے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج، جنت بھی خوش ہو گئی، آج میرے اندر کون آیا، سج گئی جنت، حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج، خالق نے محمد کو بلایا شب معراج۔ اے رحمت عالم کی رحمت کے تصدق، ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب معراج۔ جس وقت چلی شاہ مدینہ کی سواری، سجدے میں جھکا عرش معلیٰ شب معراج۔ مہمان بلانے کے لیے اپنے نبی کو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا شب معراج۔ یہ شان جلالت کو نہایتی ادب سے جبرائیل نے آقا کو جگایا شب معراج۔ جبرائیل تھکے ہو گئے سرکار روانہ، منہ تکتا ہوا رہ گیا سدرا شب معراج۔ جبرائیل بھی وہاں رکے، سرکار اس سے بھی آگے نکلے، مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا، حوروں نے کیا خوب نظارہ شب معراج۔ تھی راستے بھر ان کے درودوں کی نچھاور، باندھا گیا تسلیم کا صحرا شب معراج۔ دولہا تھے محمد تو براتی کے فرشتے، اس شان سے پہنچے میرے مولا شب معراج۔ روشن ہوئے سب ارض و سما نور سے اس کے، جب ماہ عرب عرش پہ چمکا شب معراج۔ ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج۔ تفصیل سے کی سیر مگر اس پہ یہ ترا، ایک پل میں یہ طے ہو گیا رستہ شب معراج، کہ ابھی کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، ایک پل میں یہ طے ہو گیا رستہ شب معراج۔ زنجیر در پاک کی ہلتی ہوئی پائی، اور گرم تھا وہ بستر اعلیٰ شب معراج۔ اس میں سے جمیل رضوی کو بھی عطا ہو رحمت کا بٹا خاص جو حصہ شب معراج۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ پاک ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو عبدہ خاص الخاص بندہ، خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ معراج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم اور بڑا منفرد معجزہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ام ہانی کے گھر میں، اچانک چھت کھل گئی، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، اللہ کا پیغام سنایا، معراج کی خوشخبری سنائی، سرکار علی وقار براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، انبیاء کی امامت فرمائی، آسمان کی طرف رخ فرمایا، ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آگے لامکان تک پہنچے، عین بیداری میں سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ اور اتنا فاصلہ، کتنا فاصلہ بنتا ہے، لاکھوں کلومیٹر ہو، کروڑوں کلومیٹر ہو، کتنا ہو اللہ جانتا ہے، اتنا فاصلہ طے کر کے پھر واپس بھی آ گئے، ایک لمحے میں واپس بھی آ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، بستر گرم تھا اور دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ۔ حیران ہوئے برق اور نظر، ایک آن ہے اور برسوں کا سفر، راکب نے کہا اللہ غنی، مرکب نے کہا سبحان اللہ۔ طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف،
پردے میں بلا کے مل بھی لیا پردہ بھی رہا. سبحان اللہ. ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں، دو نور حجاب نور میں تھے خود رب نے کہا. سبحان اللہ. سمجھے حامد انسان ہی کیا یہ راز ہے حسن و الفت کے، خالق کا حبیبی کہنا تھا خلقت نے کہا. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کئی واقعات کا مجموعہ ہے. یہ ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ کئی ایک معجزات ہیں. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ سفر معراج پورا ایک زندگی کا سلیبس تھا، پورا ایک نصاب زندگی بھی ہے. اگر ہم سیکھنے کی نیت سے واقعہ معراج کو سنیں نا اور سیکھیں پڑھیں تو ہمیں بہت ساری سیکھنے کی باتیں ملتی ہیں، علم و حکمت کی باتیں ملتی ہیں. اور ہم اس پہ اگر ذہن میں بٹھا لیں، اس پر عمل شروع کر دیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے. صرف ہم اس آج کی رات والے سفر معراج کو اور اس کی حکمتیں اور اس میں پیش آنے والے واقعات اور معجزات ان کو پڑھ سن لیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں کہ اس سے ہمیں کیا کیا سبق ملے، تو انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں ملے گا. اہل بیت پاک کی مشہور اور معروف شخصیت حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک مرتبہ ایک دہریہ آیا. امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا کیا تم نے کبھی سمندر میں سفر کیا یا کیا؟ اور میں کبھی کوئی حادثہ پیش آیا؟ اس نے کہا ہاں پیش آیا. کہا اس کی تفصیل بتاؤ. اس دہریے نے کہا کہ ایک دن سمندری سفر پر تھا کہ سخت طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی اور ملاح بھی ڈوب گیا. میں نے ٹوٹی کشتی کے ایک تختے کو پکڑا، سمندر کی طوفانی موجوں پر سفر کرنے لگا. آخرکار وہ تختہ بھی ہاتھ سے نکل گیا. اب میں بے سہارا اتنے بڑے سمندر میں تیر رہا تھا. آخرکار موجوں نے مجھے کنارے پہ پھینک دیا، میری جان بچ گئی. امام جعفر صادق نے فرمایا جب تم سمندر میں اترے تھے تو تمہیں کشتی اور ملاح پر اعتماد تھا کہ اس کشتی کی بدولت سمندر پار کر لو گے؟ جیسے ہم گاڑی پہ سفر کرتے ہیں تو ہمیں ڈرائیور پہ اعتماد ہوتا ہے نا کہ ڈرائیور پہنچا دے گا منزل پہ، ہم سو بھی جاتے ہیں چپ کر کے. اعتماد ڈرائیور پہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کو جانتے بھی نہیں ڈرائیور کون ہے، کیسا ہے، کیا کریکٹر ہے، لیکن اسی پہ اپنی زندگی اور موت اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اعتماد اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس نے کہا اس پہ ملاح کشتی چلانے والے پہ اعتماد تھا کہ پار پہنچا دے گا. پھر جب کشتی ٹوٹ گئی تو پھر تمہیں وہ ایک تختہ پھٹا جو ہاتھ آ گیا اس پہ بھروسہ ہو گیا، اس کے سہارے اس نے کہا کہ میں کنارے تک پہنچ ہی جاؤں گا. پھر جب تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا تم بالکل بے سہارا رہ گیا. تو کیا اس وقت بھی کوئی امید تھی کہ کوئی ہے بچانے والا؟ کہنے لگا جی ہاں امید تو تھی. امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت تو کوئی سہارا بھی نہیں تھا، کہ اس وقت کس پر اعتماد تھا، کس بھروسے پر تم بچنے کی امید لگا رہے تھے. اب وہ شخص خاموش ہو گیا. تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس خوفناک حالت میں بھی تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ایک امید بندھی ہوئی تھی، جو جس ہستی پر بھروسہ تھا اسی ہستی کو خدا کہتے ہیں، جس نے تمہیں ڈوبنے سے بچا لیا. آپ کی یہ حکمت بری بات سن کر وہ دہریہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. غرض کے ایمان، دین، توحید، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہماری فطرت کا حصہ ہیں. ہاں کوئی انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا، گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، یہ فطرت سے ہٹ کے کر رہا ہوتا ہے اور اس کا سکون برباد، اس کا دل نہیں مان رہا ہوتا یہ کرے، لیکن بس وہ اس ڈگر پہ چل پڑا، اس کو سکون نہیں ہوتا. سکون تب بھی ہوگا جب بندہ اللہ اور اس کے محبوب کی مانے گا، وہ پھر صحیح جگہ پہ آ جائے گا، پھر وہ فطرت کے عین مطابق اپنے سسٹم کو لے آئے گا، اپنی زندگی کو لے آئے گا. باقی ہر چیز فطرت کے مطابق. یہ معراج سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کا ملا کہ جب حضور کو مسجد اقصیٰ پہنچے اور وہاں پہ نا 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ. آپ نے دودھ کا پیالہ پیا، حالانکہ شراب تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیش کیا تھا اور وہ جنتی شراب ہوگی، پاکیزہ شراب، لیکن آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ فطرت یہی کہتی تھی کہ دودھ. اگر شراب کو ہاتھ لگا لیتے تو امت فتنے میں پڑ جاتی. دلیل بنا لیتے کہ حضور نے بھی تو مسجد اقصیٰ میں معراج پہ جاتے ہوئے شراب پی لی تو خیر ہے، ہم بھی پی لیں تو کیا ہوتا ہے، ویسے بھی تو کتنے پی رہے ہیں، کتنی شرابیں چلتی ہیں، مسلمان پی رہے ہوتے ہیں. پھر تو اور دلیل بنا لیتے اور امت گمراہ ہو جاتی، فتنے میں پڑ جاتی. لیکن آپ نے فطرت کو پسند کیا اور ہمارا ہے ہی دین جو ہے دین فطرت ہے. تو مادر پدر آزادی کے نعرے جو لگاتے ہیں، آزاد کیا لبرل جو بنتا ہے، وہ شخص اپنی فطرت کو بھول جاتا ہے. جو بندہ گناہ کرتا ہے،
کسی اور مذہب میں چلا جاتا ہے، وہ اپنی فطرت کو بھول جاتا ہے. ورنہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن آگے پھر اس کے والدین کو یہودی بناتا ہے، کوئی عیسائی بناتا ہے، کوئی اس کو بد مذہب بنا دیتا ہے. جسمانی مسخ یعنی شکل بگاڑنا اور ہے، روحانی مسخ روح بگاڑنا اور ہے. تو جو بھی فطرت سے ہٹتا ہے، نیکیوں سے ہٹتا ہے، اللہ اس کے محبوب کے فرامین سے ہٹتا ہے، تو وہ اپنی روح کو بگاڑ لیتا ہے. تو اپنی فطرت کو بھول کر ایمان اور دین کے خلاف راستہ اختیار وہ کرتا ہے، تو وہ اصل میں اپنی روح کو بگاڑ رہا تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ فطرت پر قائم رہیں. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھی چھوٹی کرنا، داڑھی بڑھانا فطرت سے، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا جیسے وضو میں چڑھاتے، ناخن کاٹنا، پورے دھونا، بغل اور زیر ناف کے بال اکھاڑنا، اور پانی سے استنجا کرنا. راوی کہتے ہیں کہ 10ویں چیز کیا تھی وہ میں بھول گیا. تو یہ ساری چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، یعنی یہ سنت انبیاء ہے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جو اس کا الٹ کرتا ہے، مونچھیں بڑھاتا ہے، داڑھی کٹاتا ہے، تو فطرت سے ہٹ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں داڑھی شریف سنت کے مطابق رکھنے کی بھی نیت کرنی چاہیے. ایک مرتبہ 2 ایرانی افسر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تو یہ دونوں غیر مسلم تھے، اس لیے انہوں نے داڑیاں منڈی ہوئی تھیں، غیر مسلم تھے. مونچھیں اتنی بڑی بڑی تھی کہ لب اوپر والے ہونٹ کو ڈھانپ رہی تھی. ان کے ایسے چہرے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے چہرہ مبارک پھیر لیا، لیکن تو کافر تھے. فرمایا کہ تم پر ہلاک ہو تو ایسا چہرہ بنانے کا تمہیں کس نے کہا؟ وہ بولے ہمارے رب خسرو پرویز نے کہا. اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. معراج کی بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ سفر معراج اصل میں دعائے مصطفیٰ قبول ہونے کا نتیجہ ہے. جیسے حضور نے فرمایا رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ہمیں بھی یہ دعا ہر دعا میں کرنی چاہیے، رب زدنی علما. اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور خاص رازوں کا علم عطا فرمانے کے لیے معراج پر بھیجا. اب یہاں بڑا ایک ایمان افروز نقطہ ہے. سفر معراج کی روشنی میں علم مصطفیٰ کی وسعت کو ذرا سمجھیے. حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ تمام فرشتوں، نبیوں، رسولوں کا علم اسی تک ہے، اس سے آگے نہیں. اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو معلوم ہوا سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سب فرشتوں، نبیوں، رسولوں کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے. مگر حضور کی شان دیکھیے کہ اللہ نے اس سے بھی آگے بلایا، ان باتوں کا بھی علم عطا فرمایا جہاں تک کسی کی ایکسیس نہیں ہے، نو ایکسیس، رسائی نہیں. طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم براؤ. ایک ہوتی ہے سمتیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، یہ سمتیں ہیں، لیکن شش جہت سے 6 جہتیں جو ہوتی ہیں اس سے تم براؤ. سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا. سفر معراج سفر علم، آپ نے اپنے پیارے محبوب کو قرب خاص میں بلا کر کیا کیا علوم عطا فرمائے، کیسے کیسے سیکرٹس، راز بتائے. اس کا علم کسی کو نہیں. بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. کسر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. روح قدس سے پوچھئے، جبرائیل سے بھی پوچھ لیجئے، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. یعنی مقام دنا یہ اللہ کا خاص قرب والا مقام. کیا راز کی باتیں ہوئیں، کیسے کیسے علوم محبوب ذیشان کو عطا کیے گئے، اس بارے میں عقل تو گم ہے، عقل کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. ذرا جبرائیل سے پوچھ لیجیے، اے فرشتوں کے سردار، اے امین وحی حضرت جبرائیل، کیا آپ نے کچھ سنا کہ وہاں کیا کیا راز کی باتیں ہوئیں؟ ان کو بھی نہیں پتہ. کیا بات ہے. اللہ نے شب معراج اپنے محبوب کو کتنا علم دیا، کوئی خبر نہیں. جہاں آپ اعتراض کرتے نہیں علم نہیں ہے، نہیں جانتے، غیب نہیں جانتے. آج کل تو علم دنیا میں اتنے جانتے ہیں، یہ انسان کے بنائے ہوئے یہ چیٹ جی پی ٹی، یہ گوگل، یہ اتنا علم جانتے ہیں کہ
کہ ہمارے سوچ سے بھی اوپر کے پتہ نہیں کیا کیا یہ جانتے ہیں. دنیا کا کوئی سوال کرو یہ فوراً جواب دیں گے. تو یہ انسان کے بنائے ہوئے یہ سسٹم، روبوٹس اور یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ ساری چیزیں آج کے دور کی اتنا علم ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں، یہ علم ختم نہ ہو. ہزاروں سال زندگی ہو تو صرف بندہ ویب سائٹس ہی نہیں دیکھ پاتا، اتنی لاکھوں کروڑوں کی ویب سائٹس بن چکی ہیں، اور اس کے علاوہ سافٹ ویئر، ایپس اور نہ جانے کیا کیا سسٹم بن چکے ہیں. ان کو بندہ نہیں کر پاتا. کسی ایک سسٹم کو خالی آپ فیس بک کے سسٹم میں کھو جائے تو بندہ ڈوب جاتا ہے. کسی نے پتہ نہیں کیا کیا اپنے اندر سسٹم بنا دیے. خالی گوگل کے سسٹم کو دیکھ لیں کہ ایک دن میں 5.7 بلین سرچز ہو رہی ہیں اس کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر 90,000 سے زیادہ سرچز ہو رہی ہیں. اب اتنا کچھ علم تو خالی یہ ہمیں بتا رہا ہے، گوگل بتا رہا ہے. علم پوچھو 92,000 سے زیادہ سوال کے جواب ایک سیکنڈ میں یہ دے رہا ہے، اور حضور کے علم پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے پتہ کیا کچھ عطا فرما دیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کیا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا. اور حضور کے علم غیب پہ اعتراضات کرنے والے بیوقوف لوگ آج بھی موجود ہیں. ایسے بد مذہبوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے. اللہ پاک ایسوں سے ہمیں بچائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. شب معراج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم دیا کوئی خبر نہیں. بعض روایت سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے. پیارے آقا نے فرمایا کہ جب معراج کی رات پردہ غیب میں پہنچا تو میرے منہ میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. اس قطرے میں اولین و آخرین یعنی اگلے پچھلوں کا علم موجود تھا جو میرے دل میں ڈال دی. اسی مفہوم کی ایک حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب میں نے جان لیا. عالم میں کیا ہے جس کی کہ تجھ کو خبر نہیں، ذرہ ہے کون سا تیری جس پر نظر نہیں. یہ علم غیب ہے کہ رسول کریم نے خبریں وہ دیں کہ جن کی کسی کو خبر نہیں. معراج میں خدا نے بلایا انہیں جہاں واللہ اس جگہ پر کسی کا گزر نہیں. تو سفر معراج یہ سفر علم بھی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور سفر کریں، راہ خدا میں سفر کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، سنتیں سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے سفر کریں. اللہ پاک اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی علم دین سیکھنے کے لیے سفر کیا کریں. بڑی برکتیں. حضرت کثیر بن قیس فرماتے کہ میں دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو دردہ کی خدمت میں حاضر تھا. آپ کے پاس شخص آیا، عرض کیا کہ ابو دردہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں. میں وہ حدیث پاک سیکھنے کے لیے مدینے سے آیا ہوں. شوق علم دین کا اندازہ لگائی کہ مدینے سے دمشق کا سفر 1000 کلومیٹر. 1000 کلومیٹر کا سفر یوں سمجھ لیں یہاں سے جیسے کراچی تقریباً 1400 کلومیٹر ہے، تو حیدرآباد 250 کلومیٹر اس سے پہلے ہے. اب اتنا سفر کر کے ایک حدیث سننے کے لیے اتنا سفر کیا. اور پہلے سفر ہی بڑے مشکل ہوتے تھے، پیدل جانوروں پہ. ابو دردہ نے فرمایا کیا تم تجارت کے لیے نہیں آئے؟ عرض کیا نہیں. فرمایا تجارت کے علاوہ دمشق میں کوئی اور تمہارا کام ہو جس کے لیے تم آئے ہو؟ عرض کی نہیں، میں تو صرف حدیث رسول سننے کے لیے حاضر ہوں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. حضرت ابو دردہ نے طالب علم دین کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو علم دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. بے شک فرشتے طالب علم دین سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. بے شک زمین و آسمان کی تمام مخلوق یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی طالب علم دین کے لیے دعائیں کرتی ہیں. بے شک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی ستاروں پر. اتنے علم دین کے فضائل ہیں. الحمدللہ ہم بھی علم دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی یہ برکتیں نصیب فرمائے، ہماری بھی یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے. اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں. تو سفر معراج جو ہے جہاں بہت سارے اس میں درس ہیں، سبق ہیں، درس بندگی بھی ہے. شیخ ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ آپ لوگ آپ سے عبادت کے طریقے سیکھیں، اور معراج کی رات آسمانوں پر بلایا تاکہ لوگ آپ سے بندگی کے آداب بھی سیکھیں. یعنی ہمارا اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. اس بندہ ہونے کے بھی آداب ہیں. جیسے آج کل ایتھکس پہ بڑی بات ہوتی ہے نا، اخلاق پہ آداب پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکچر ہوتے ہیں، والدین کے آداب، تو اولاد کے آداب، تو
شوہر کے آداب، بیوی کے آداب، تو ڈاکٹر کے آداب، مریض کے آداب، تو دکاندار کے، تو گاہک کے، تو تجارت کے آداب، تو سونے جاگنے کے، چلنے کے آداب، ہر چیز، ہر منصب کے کچھ آداب ایتھکس ہوتی ہیں، ہر عہدے کے اللہ تعالیٰ آداب ہیں۔ ہم کچھ بھی ہیں، ہم کسی بھی منصب پر ہیں، کسی بھی عہدے پر ہیں، معاشرے میں جو بھی ہمارا سٹیٹس ہے، جو حیثیت ہے، سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ تو بندگی کے بھی آداب ہیں، جہاں ہر چیز کے آداب ہیں، ہر چیز سے پہلے ہم بندے ہیں۔ ہم نے بندگی کے آداب سیکھنے ہیں کہ ہم نے بندہ کیسے بننا ہے، صحیح بندہ کیسے بننا ہے۔ اس پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عبدیت کا غلبہ تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم سفر معراج کے احوال پڑھیں، اس کی روایات سنیں، اس سے بندگی کے آداب سیکھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں معراج کا ذکر ہوا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف عبد کو ذکر کیا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، خاص الخاص بندہ، بعبدہ کا مطلب ہے خاص بندہ، خاص الخاص بندہ، اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا بما اشرفک، اے پیارے محبوب آج آپ کو کس شرف سے نوازوں؟ عرض کیا رب کریم مجھے اپنی طرف بندگی کی نسبت عطا فرما۔ اس پر اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اللہ کے بندے تو سارے ہی ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ، آپ بھی اللہ کے بندے، سارے اللہ کے بندے، مگر یہ ہمارے آقا کی خاص شان کہ رب نے آپ کو فرمایا عبدہ، یعنی اپنا خاص الخاص بندہ فرمایا۔ قرآن پاک میں کسی اور کو یہ خطاب نہیں ملا، یعنی عبدہ ہونا انتہائی اعلیٰ شان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور مقام بھی ہوتا تو اس قرب خاص میں حضور کو وہی مقام عطا کیا جاتا۔ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں پیش او گیتی جبیں فرسودہ است، خویشرا خود عبدہ فرمودہ است۔ یہ رسول کائنات ہیں جن کے حضور ساری کائنات نے سر جھکا دیا، اللہ پاک نے خود آپ کو عبدہ فرمایا، خاص بندہ فرمایا۔ تو یاد رکھیے بندہ وہ ہے، ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں نا عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہے، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگری، عبدہ چیز ہی اور ہے، عبدہ راز درون کائنات، ما سراپا انتظار او منتظر، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ عبدہ خاص الخاص بندہ ہونا کچھ اور ہے، اور عبد یعنی بندہ سراپا انتظار ہوتا ہے، مگر جو عبدہ وہ ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ عبدہ کائنات کی حقیقت ہے، عبدہ اس کائنات کا راز ہے کہ وہ نہ ہوتے تو کائنات بھی نہ ہوتے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق ملا سیکھنے کو کہ ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے۔ انسان کا پہلا اور آخری رتبہ یہی ہے، لہٰذا اس دنیا میں آ کر ہم کچھ بھی بن جائیں، کوئی عہدہ بھی لے لیں، مالدار ہو جائیں، ملینئر بلینئر بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، پہلے بندہ بنیں، باقی سارا کچھ بعد میں بنے۔ صحیح معنوں میں اللہ کے بندے تو بن ہی جانا چاہیے۔ زندگیاں گزر گئی، بندہ بندہ نہیں بن سکتا۔ بندہ بن جائے نا، اس لیے کہتے ہیں بندہ بن، بندہ بن جائے تو سارے کام سیدھے رہتے ہیں، بندہ پھر صحیح لائن پہ آ جاتا ہے، بندہ بن جائے۔ ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے کیا کرنا ہے، ویسے ایک پورا ٹاپک ہے یہ، علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں اس پہ۔ پہلی بات تو یہ کہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ وہ ہو سکتا ہے جو کثرت سے اللہ کی عبادت کرے، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، عبادت کی عادت بنائیے۔ ہم پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کریں اگر ہم نے صحیح بندہ بننا ہے۔ نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق و چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں، علم دین سیکھیں، تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، نفلی روزے بھی رکھیں، غرض کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اگر بندہ بننا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی عبادت پر نظر نہ رکھیں، عبادت کے لیے روز کا ٹائم رکھیں۔ ہم دیکھیں نا کتنا وقت عبادت کے لیے مقرر کر رکھا ہے الگ سے ہم نے۔ عبادت کریں لیکن اس پہ نظر نہ رکھیں کہ میں اب بڑا عبادت گزار بن گیا، اپنے آپ کو عبادت گزاروں میں شمار نہ کریں۔ علماء فرماتے ہیں صحیح معنوں میں عبد وہ ہے جو برابر عبادت میں مشغول رہے مگر اپنی عبادت کو ایک ذرے کے برابر بھی نہ سمجھے، جو کہ دانے کے برابر بھی نہ سمجھے، اپنے آپ کو ہمیشہ گناہ گار سمجھتا رہے۔ عرب کا ایک بڑا شاعر تھا، مشہور شاعر ہے، فرزدق نام اس شاعر کا، بڑا مشہور فرزدق۔ ایک مرتبہ یہ امام حسن بصری کے پاس آیا
کہنے لگا کہ اس وقت ایک بدتر بندہ ایک بہترین بندے کے پاس بیٹھا ہے، ایک بدتر اور ایک بہترین بندے اکٹھے بیٹھے جمع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ بہترین کون ہے؟ کہا امام حسن بصری۔ پوچھا بدتر کون ہے؟ کہتا میں سب سے بدتر، یہ سب سے اچھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہا مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اعمال نامہ کھلا، اس میں گناہ گنے گئے۔ اب میں سوچ رہا تھا میں تو ہلاک ہو گیا، میرے اتنے گناہ ہیں، مگر اللہ کی رحمت میں قربان رب تو جہان نے فرمایا لے جاؤ، تمہیں بخش دیا، اور میں نے تمہیں اس وقت ہی بخش دیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ میں بدتر اور یہ سب سے اچھے، میں نے اس وقت ہی بخش دیا تھا۔ لیکن اللہ پاک اتنی سی بات پہ بھی بخش دیتا ہے۔ ہم نے یہ دونوں کام کرنے، عبادت کثرت سے کرنی ہے اور اپنی عبادت کو کسی کھاتے میں نہیں لانا، کچھ سمجھنا نہیں ہے، صرف اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنی ہے۔ اچے بول نہ بول ظہوری، رب دے بندے کہہ گئے نا، نیویں پا کے ٹردے رہنا چنگا لگتا ہے، پر نیویں ہو کے رہنا ہے، خود کو عبادت گزار نہیں سمجھنا۔ اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی اس معراج کی شب، جب صرف رب کے ہو جاؤ، بندہ بننے کے لیے، عبد ہو بننے کے لیے جو ضروری بات ہے کہ سب سے کٹ جاؤ، رب کے ہو جاؤ۔ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب، انا و انتا، ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں، وما سوا کا خلق تو لاجل کا، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا۔ کیا شان ہے حضور کی، اللہ پاک کی آپ سے محبت دیکھی، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، زمین و آسمان، چاند ستارے، سورج، کہکشائیں، گلیکسیز، یہ سوانی فضائیں، انسان، جن، فرشتے، سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ اللہ کے اپنے محبوب سے محبت۔ اب ہمارے آقا نے کیا عرض کیا، اللہم انت وما انا، اے اللہ ایک تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب ایک تو ہے، ایک میں ہوں، باقی جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے۔ اب حضور نے کیا عرض کیا، اللہم انت وما انا، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں، وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اس کے علاوہ جو کچھ ہے یا اللہ تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، یعنی میں ہر چیز سے کٹ کر یا اللہ میں تیرا ہوں۔ یہ ہے حضور کی شان عبدیت اور کمال بندگی کہ سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ دیں، چند سکے نہیں چھوڑے جاتے، نماز کے وقت 10 منٹ کے لیے دکان بند نہیں ہوتی، انہیں نقصان ہو جائے گا، گاہک چلے جائیں گے، نوکری کو بہانہ بنا کر نمازیں قضا کر دی جاتی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نیند قربان نہیں ہو پاتی، اللہ کی رضا کے لیے وقت نہیں دیا جاتا، نیک کاموں کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ اللہ نے سود خوروں کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا، کتنے ایسے ہیں جو لالچ میں آ کر سودی لین دین میں جا پڑتے، گناہ نہیں چھوڑتے، اللہ کی نافرمانی سے ڈر کر موبائل اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں چھوڑتے۔ خواب ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں، بس پیچھے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، کار بھی لینی ہے، کوٹھی بھی لینی ہے، بینک بیلنس بھی بڑھانا ہے، بڑے سے بڑا عہدہ بھی چاہیے، وزارت بھی چاہیے، نیک کاموں کے لیے وقت ہی نہیں، باقی ہر کام کے لیے وقت ہے، نیک کام کے لیے وقت ہے۔ حکم تو یہ سب سے کٹ کر رب کے ہو جاؤ۔ ہم صحیح معنوں میں کاش اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی رضا والے کام کرنا ہماری زندگی کا مقصد بن جائے اور بندگی کا ذوق نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک توفیق